والنجم إذا غوى بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب ایک دفعہ سارے اونچی آواز نال کہو اللہ اکبر۔ جاگ دے بیٹھے ہونا انشاءاللہ۔ قرآن کریم دی تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہی پیارے بچے انتہائی لائق تحسین انہاں دے والدین، اساتذہ کرام اور اس ادارے دے جملہ معاونین بہت ہی زیادہ مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اپنے دین دی خدمت واسطے منتخب فرمایا۔ اللہ پاک انہاں محنتاں نو، انہاں جذبیاں نو، اس شوق نو، اس لگن نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ایندہ بیس کٹاؤ تھوڑا جا، آواز بے شک بدا دو۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کرے جے میرے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ اللہ وحدہ لا شریک دنیا انہوں بھی عطا فرماندے نے جدے نال محبت کردے نے، اور انہوں بھی عطا فرماندے نے جدے نال محبت نہیں کردے۔ دونوں نو ہی اللہ وحدہ لا شریک دنیا عطا فرماندے، لیکن وما یؤتی الدین الا لمن یحب۔ دین اللہ وحدہ لا شریک صرف انہوں عطا فرماندے نے جدے نال اللہ محبت کردے۔ کی پتہ لگیا کہ جدے نال اللہ محبت نہیں کردے انہوں دین دی دولت عطا فرماندے۔ اتنی قیمتی دولت ہے دین دی، اسے واسطے میں تو انہوں مبارکباد پیش کی۔ وگرنہ ایتھے ہون کوئی ڈگڈگی وجان والا آ جائے، ستے پہ اٹھ کے آ جان گے، مجمع لگ جائے گا۔ سڑکاں دے دیکھ دے نہیں پیڑاں، کوئی ادھر نو جا رہی ہیں کوئی ادھر نو جا رہی ہیں۔ تو حضرات، دین صرف میرا اللہ انہوں عطا کردہ ہے جن نال محبت کردہ ہے، ہر بندے نو اللہ یہ دولت عطا نہیں کردہ۔ اور پھر بچے دین سکھ لین، اس نالوں بڑی خوش نصیبی کی ہو سکتی۔ ایک بچہ نا مسجد دیاں ٹوٹیاں تے بیٹھا ہے تے زارو قطار روئی جا رہے ہیں۔ ایک بابا جی کول بیٹھے سن، انہوں نے ویکھیا کہ بڑا رو رہا ہے۔ فرمان لگے، پتر تینوں کی گل ہے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے ابو نے تینوں ڈانٹے ہے؟ کہندا ہے بابا جی نہیں۔ تیری امی نے تینوں ڈانٹے ہے؟ نہیں بابا جی، انہاں بھی کچھ نہیں آکھیا۔
پھر تینوں کنے کچھ کیا ہے، تو کیوں اس طرح رو رہے ہیں، مینوں دس۔ تو وہ بچہ کہن لگیا جی 5-6 سال عمر سی، کہندا بابا جی مینوں کسے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پتر پھر تو رو کیوں رہا ہے، تینوں کوئی شے چاہیے؟ نہیں بابا جی مینوں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اس چھوٹے جے بچے نے پتہ کی جواب دیتا، کہندا بابا جی میں جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں، جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں۔ وہ اس جملے نے اس بزرگ نو ہلا کے رکھ دیتا۔ پتر تو چھوٹا جہا جہنم دی اگ تو کوئی اتنے جہنم چ جانا ہے؟ تو تے ہے ہی مرفول قلم۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے 3 بندے مرفول قلم نے، نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ مرفول قلم، ستا ہویا بندہ جب تک جاگ نہ جائے اتنی دیر تک وہ مرفول قلم، وہ بندہ جہاں دماغی توازن درست نہیں وہ مرفول قلم ہے۔ تو چھوٹا جہا بچہ ہے، تو کوئی جہنم چ جانا ہے؟ رونا تے مینوں چاہیے، جدی زندگی دے اندر اتنے گناہ ہو گئے نے کہ میں انہوں گن نہیں سکتا، اور بالکل میری تیاری ہے، پتہ نہیں میرا ہن بننا کی ہے۔ بیٹا رونا تے مینوں چاہیے جڑا اپنے نال گناہاں دیاں پنڈاں لے کے پھردا ہے، جنہیں پتہ نہیں کس کس موڑ تے اپنے رب نو ناراض کیتا ہے۔ تو کدے واسطے رو رہے ہیں؟ تیرے تا گناہ ہی کوئی نہیں۔ اس بچے نے کہا نہیں بابا جی مینوں ڈر لگتا ہے کہ کتے میں جہنم دے اندر نہ چلا جاواں۔ پتر تینوں کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہندا جی میں مسجد دے اندر اپنے استاد محترم دے کولوں یہ بات سنی ہے کہ جڑی جہنم دی اگ ہے نا او دا ایندھن جڑا ہے وہ انسان اور پتھر نے، اور میں ایک غریب گھرانے دے نال تعلق رکھنا۔ میری امی ہر روز جنگل دے اندر جا کے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے کے آندی ہے۔ جس وقت وہ چولہے دے اندر جلاندی ہے نا لکڑیاں نو، ہر روز میں اپنی امی دے کول بیٹھ جانا اور میں بار بار اس منظر نو دیکھے ہے۔ بابا جی میں کئی مرتبہ اپنی زندگی دے اندر دیکھے ہے کہ اگ اتنی دیر تک وڈیاں لکڑیاں نو نہیں لگدی جتنی دیر تک پہلے چھوٹیاں نو اگ نہ لگ جائے۔ میں اس منظر نو ویکھ کے ڈر گیا کہ کتے میرا اللہ کل قیامت والے دن بھی ساڈے چھوٹیاں تو ابتدا نہ کر دے۔ اوے لالے موسے والے ہو، مینوں یہ دسو کہ جس بچے دے ذہن دے اندر 5-6 سال دی عمر وچ یہو جی سوچ پیدا ہو گئی، وہ بڑا ہو کے اللہ دا ولی نہیں بنے گا تے ہور کی بنے گا؟ اللہ دا ولی نہیں بنے گا تے ہور کی بنے گا؟ تے جے 70 سال دے بزرگ دے ذہن وچ بھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی تے وہ پھر جو مرضی کردا پھر۔ آئیے جس کتاب دیاں تسی گلاں کر رہے ہو اور بچیاں نو انعام دے رہے ہو نا، اس نالوں بڑی سعادت والی مجلس اور کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب جیڑی ہے یہ دے اندر اللہ ذوالجلال دیاں باتاں لکھیاں نے، کہندے نے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا ہے۔ اور ایک ہور تسی گل بڑی سنی ہوئے گی، کہندے نے معاشرے دے اندر تعلق او دے نال قائم کرو جڑا تعلق نو نبھان والا ہوئے، جڑا رستے دے اندر بے وفائی کرن والا ہوئے او دے نال کادی دوستی۔ آؤ میں تانوں اس بات دی دعوت دین واسطے آیا ایک لمبا سفر کر کے کہ اللہ دے قرآن دے نال تعلق قائم کرو۔ اللہ دی قسم ایسا تعلق ہے جڑا کدی ٹوٹدا ہی نہیں۔ قرآن کدی بندے نو کلیاں نہیں چھڑدا، کدی بندے نو دنیا دے اندر بھی بندے نو اتنا عروج ملدا ہے قرآن دے نال۔ سچی سرکار نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے اللہ نے بڑیاں قوماں ایسیاں سن جنہاں دے نام و نشان بھی کوئی نہیں سن، انہوں نے قرآن نو سینے دے نال لگایا، میرے اللہ نے انہوں نے چمکا کے رکھ دیتا۔
بلندیاں عطا فرما دیتیاں، عزتاں عطا فرما دیتیاں، اور بڑے ایسے سن جڑے بندے نو بندہ نہیں سن سمجھدے، بڑے بڑے تکبرانہ بول بولنے والے، اس قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو میرے رب نے انہاں نو ذلیل کر کے رکھ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، رسوا کر کے رکھ دیتا۔ اور ایک اور میں تو انہوں گل دساں، ایک قرآن جڑا ہے نا، قرآن اے دل دی دنیا نو بدلدا ہے۔ کہندے نے دل بدلے تو جہان بدلے، جدا دل بدل گیا او دی کائنات ہی بدل گئی۔ میرے پیغمبر نے دل بدلے کس معاشرے دے وچ جنوں فی ظلال مبین معاشرہ کیا قرآن نے، واضح گمراہی، بچیاں نو زندہ درگور کرنے والے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لڑائیاں جھگڑے کرنے والے لوگ، اتھوں ہی اس معاشرے دے وچوں میرے نبی نے بندے باہروں امپورٹ نہیں کیتے، اسے معاشرے دے وچوں دنیا نے عجیب ہی منظر دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، کہو سبحان اللہ، آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے حنظلہ نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی، آئے تے سعد و سعید نکلے تے عشرہ مبشرہ، آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین۔ کیسا انقلاب ہے دنیا نے دیکھیا، آئے تے صحابی نکلے تے صحابی، آئے تے خائن نکلے تے امین، آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام۔ کدی دیکھیے ہو جی تبدیلی؟ اتنے اتنے عظیم لوگ فی ظلال مبین معاشرے دے اندر کیویں نکلے؟ آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں بٹھاؤ، تیری پوزیشن کوئی نہیں آئی۔ حضرات ذرا غور کرے جی اللہ ذوالجلال دا قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک باری اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس بات دے کہ میرے پیغمبر نالوں زیادہ عزت والا، عظمت والا، عقل مند، شعور والا، دانش و بینش والا، فہم و فراست والا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچے خوبہ ہمہ دارم تو تنہا داری، ساری کائنات دے اوصاف میرے پیغمبر دے اندر نے، لیکن دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، معاشرے دی تطہیر اور معاشرے دی تبدیلی واسطے میرے پیغمبر نے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنی سوچ اور اپنی فکر دے زاویے پیش نہیں کیتے۔ اللہ اکبر، دلان دی دنیا نو بدلن واسطے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمائیاں، قرآن پڑھیا، میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، لوگوں نے قرآن پڑھن والا بنایا، دنیا بدل گئی، ذہن بدل گئے، نظریات بدل گئے، سوچ و فکر بدل گئی، رہن سہن دے انداز بدل گئے، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، گفت و شنید بدل گئی، لیل و نہار بدل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن دی برکت دے نال کدی قرآن پڑھ دل لگا قرآن دے نال، اللہ اکبر، کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن دی تلاوت کی جائے تبدیلی نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بات کہہ رہے ہیں انما المؤمنون الذین، کوئی پڑھن والا ہوئے صحیح، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جلال دا قرآن ہے حضرات، ذرا توجہ کرنا، میں بات عرض کیتی ہے کہ قرآن دے نال محبت لگا، قرآن دے نال پیار لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال نے اس قرآن دے اندر بڑیاں طاقتاں رکھیاں نے، اللہ لے موسیٰ والے، اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی طاقتور۔ تو قرآن دی آیت سنی ہے نا کئی مرتبہ، ہزاراں مرتبہ سنی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ۔ قرآن پڑھنے والا کوئی حضرت قاری عدنان شفیق نور پوری صاحب جیسا قرآن دا ماہر ہوئے، یا کوئی میرے جیسا دیسی انداز دے نال قرآن پڑھنے والا ہوئے، قرآن اپنا اثر رکھدا ہے، قرآن اپنا اثر رکھدا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ بھی پھٹ جاندے، پہاڑ بھی لرزہ برمدام ہو جاندے۔ وہ اتنی طاقتور کتاب ہے اللہ ذوالجلال دی، دساں کتنی طاقتور ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نا ساری کائنات قرآن دے ایک لفظ نال بنائی ہے، ساری کائنات، سارے جہان اللہ ذوالجلال نے قرآن دے ایک لفظ نال بنائے۔ کیڑے لفظ نال؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، بولو کن، بس کن کیا ہے فیکون، ساری کائنات ہی بن گئی۔ ایک لفظ دے اندر اتنی طاقت۔ چند چیزاں نے حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر ہوندا ہے یا عرش دا ذکر ہوندا ہے جڑیاں اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنائیاں، باقی پوری کائنات لفظ کن نال بنا چھڑی۔ وہ ایک لفظ دے اندر اتنی طاقت ہے، پورے قرآن دے اندر کتنی طاقت ہوئے گی؟ پورے قرآن دے اندر وہ نا جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا، ہاں بھائی کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئے گا؟ اٹھیا جن، ایک جن کہنا جی میں لے کے آواں گا۔ ویکھیا کدی جن؟ کسی نے ویکھیا تھوڑے جو؟ ویکھن تو بغیر ہی ڈر دے ہو۔ جن نے اسی اج کل جنہ تو ڈرنے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں دیا دکاناں چمکا چھڑیاں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جن طاقتور ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے طاقتور نے؟ لو یہ بھی تمہیں اج گل دس دینا۔ جن کہندا ہے جی میں لے کے آواں گا، آپ نے فرمایا اچھا کتنی دیر لگائے گا؟ کہندا جی تواڈے مجلس ختم کرن تو پہلے پہلے، اے مجلس برخاست ہون تو پہلے پہلے جتھے بھی ہویا ملکہ بلقیس دا تخت میں لے آواں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اس تو بھی پہلے چاہیے۔ پھر اٹھیا کون اٹھیا؟ قرآن کہہ رہا قال الذی عنده علم من الکتاب، او اٹھیا جی دے کول اس وقت دی کتاب دا علم سی، کہندا جی میں لے کے آواں گا۔
آپ نے فرمایا اچھا کنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگے جی دیر دی بات کر دے ہو، اکھاں بند کر کے کھولو گے تخت سامنے پیا ہوئے گا۔ پھر طاقتور جن ہویا کہ کتاب دا عالم ہویا، اس وقت دی کتاب تے جدے کول سارے جہاناں دی کتاب، سارے جہاناں دی سردار کتاب دا علم ہوئے گا، او کتنا بڑا طاقتور ہے۔ سانو اپنی طاقت دا اندازہ ہی نہیں، سانو اس بات دا اندازہ ہی نہیں کہ ساڑھے کول کتنی طاقتور چیز ساڑھے گھر دے اندر پئی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، آج میں جناب تو صاحباب نو ایک سبق سنانا چاہ رہے ہیں، بڑی محبت دے نال سنے آجے، پیار دے نال سنے آجے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، بڑیاں قوماں نو عزت عطا فرمانے والا، بڑیاں قوماں قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو ذلیل ہو گئیاں۔ تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ سبحان اللہ نہیں کہندے؟ اور تھک گئے ہو؟ ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ پیغام اعلانو، پیغام اعلانو، جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال، تو قرآن دے نال اے دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ سرکار مدینہ نے کی فرمایا، ذرا اللہ دے قرآن دے اوپر غور کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی۔ او لوگوں، میری امت دے لوگوں، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ جڑے لوگ قرآن دی تلاوت کر دینے، ایک قرآن انہاں دا سفارشی بن کے کل اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہو جائے گا۔ اللہ دی عدالت دے اندر انہاں دا سفارشی بن کے پیش ہو جائے گا۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا انہاں والدین نو جنہاں دے بچیاں نے قرآن نو حفظ کر لیا۔ اللہ دی قسم ہے لوگو، تانوں اس بات دا اندازہ ہی نہیں میرے مالک نے انہاں نو کس مقام تے پہنچا دیتا ہے۔ آئیے میں ذرا وضاحت کر دواں، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ، دو چار منٹ ذرا توجہ میری طرف رکھے آئے۔ مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اوے لوگوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اتنا ہولناک دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جتے حمل والیاں دے حمل ضائع ہو جائیں گے، جتے دنیا گوتے کھا رہی ہوئے گی اپنے پسینے دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک کٹھن ترین تے مشکل ترین آزمائش والا دن، قیامت والا دن، اللہ اکبر، جدا نقشہ رب دا قرآن کی کھچ رہا ہے وہ لالے موسے والے آ۔ اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ اکبر، لوگ اپنے بھائیاں تو
اپنے بھائیاں تو فرار اختیار کرنگے وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللہ اکبر بیٹا اپنی ماں تو دور چلا جائے گا، باپ اپنے بیٹے تو دور چلا جائے گا۔ او والدین جڑے زندگی دا تصور بھی نہیں کر سکتے اولاداں تو بغیر، جڑے اپنے آپ نو قربان کر چھڈن اپنی اولاداں دی خاطر، کل قیامت والے دن ہر کوئی راہ فرار اختیار کرے گا، کوئی کسی دے قریب نہیں آئے گا۔ اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ خامد اپنی بیوی تو دور چلا جائے گا، باپ اپنے بیٹیاں تو دور چلا جائے گا، کوئی بھی کسی دے نیڑے نہیں آئے گا، کوئی کسی دے قریب نہیں آئے گا۔ وہ حافظ قرآن دے والدین میں تیری عظمت نو سلام کرنے واسطے آیا، کل قیامت والے دن جدوں ساری دنیا ایک دوسرے تو دور جا رہی ہوئے گی، حافظ قرآن اوتھے اپنے والدین نو لبدا پھردا ہوئے گا، لبدا پھردا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے پھر کی ہوئے گا جدوں حافظ قرآن دے والدین نو بلایا جائے گا۔ میرے اج تے بچیاں نو انعام ملے نے نا، بچیاں دیاں دستار بندیاں ہوندیاں نے، پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا، حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن دے والدین دی دستار بندی عرش والے رحمان دی طرفوں کیتی جائے گی، رحمان دی طرفوں۔ اللہ ذوالجلال حافظ قرآن دے والدین نو عزت اور عظمت اور سونے دے تاج دے نال اللہ اکبر جدوں اس شرف دے نال نوازن گے، دنیا جناب مجمع لگے نے نفسا نفسی عالم ہے، اوتھے دنیا ٹھہر ٹھہر کے دیکھے گی وہ اتنے مقام والے، اتنی عظمت والے لوگ جنہاں نو اتنی عظمت والے تاج جناب پہنائے گئے نے، اے کون لوگ نے کیڑے عمل دنیا تے کر دے رہے، پتہ یہ لگے گا وہ لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاداں نو قرآن دا حافظ بنایا سی۔ اوے آپ اگر نہیں نہ پڑھ سکے تے موقع جے اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ بنا کے جایا جے، زندگی دے اندر اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ بنا کے جایا جے، تاکہ کل قیامت والے دن عرش والا رحمان تو انو پروٹوکول عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے کتنا مقام عطا فرمایا قرآن والے انو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ وہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قرآن دا ماہر فرشتیاں دے پروٹوکول دے اندر ہوئے گا، سجے کھبے او دے فرشتیاں دی ایک بڑی جماعت، اور او جناب فرشتیاں دے پروٹوکول دے اندر جا رہے ہیں قرآن دا ماہر، جڑا قرآن دے پڑھن دے اصولاں دے مطابق، تجوید دے اصولاں دے مطابق پڑھدا ہے، انہوں اللہ ذوالجلال مقام عطا فرمان گے۔ تے جڑا بندہ قرآن نو مہارت دے نال نہیں پڑھ سکتا، میں قربان جاواں قرآن کیسی کتاب ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نو مہارت دے نال نہیں پڑھ سکتا، زبان موٹی ہو گئی ہے، وڈیرا ہو گیا ہے، اچھی ادائیگی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن نو پڑھن دی کوشش کرے، قرآن نو پڑھن دی کوشش کرے، جے ہو جا بھی وہ کول پڑھیا جاندہ ہے وہ پڑھ لوے، وہ پڑھے گا قرآن جدوں او محبت دے نال عرش والا رحمان اتنا راضی ہوئے گا، اللہ ذوالجلال انہوں ڈبل ثواب عطا فرما دیں۔ فضیلت الشیخ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دے ولی، وہ فرمایا کردے سن اے ہو جے بندے نو اللہ دورا ثواب عطا فرمان گے، ایک ثواب پڑھن دا تے دوسرا ثواب اڑن دا، پڑھن دا بھی ثواب تے اڑن دا بھی ثواب۔ اور میں تو انو ایک حدیث سناواں توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا، بزرگ آدمی، بال سفید ہو گئے، آگے عرض کر دے اللہ دے نبی جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی،
وڈیرا ہو گیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، گل یاد نہیں رہندی، قرآن سننا مینوں یاد نہیں رہندا، بھول جاندا ہے، میں صحیح ادائیگی نہیں کر سکدا۔ اسی اللہ دا شکر ادا کریے، ساڈے کول تے اتنے الماریاں بھریاں نے قرآن پاک نال۔ اس وقت قرآن مجلد تے ہے ہی نہیں سی، سنا کے لوگ یاد کرتے سن۔ ہن تے قرآن ساڈا انتظار کر رہے ہیں بھی پڑھن والے کدوں آن گے۔ کوئی دور ہوندا سی، بزرگ دسدے نے کہ مسجداں دے اندر قرآن تھوڑے پے جاندے سن، لوگاں نے کلی سورۃ الکاف جڑی سی وہ الگ لیا کے رکھی سی، جمعے والے دن کوئی بندہ رہندا ہی نہیں سی سورۃ کاف پڑھن تو بغیر۔ سالاں دے سال گزر گئے، کدی پڑھے ہی نہیں۔ نالے ہن دور بدل گیا نا، ہن پڑھیا پڑھایا لے لینے، ہن دنیا پڑھیا پڑھایا لے لیندی، کھانے پکے پکائے لے لینے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ اے بزرگ آدمی آیا، آگے عرض کردہ اللہ دے نبی جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، مینوں قرآن یاد نہیں رہندا، میرے کولوں قرآن پڑھیا نہیں جاندا۔ اے سونے پیغمبر جی، مینوں کوئی ایسے بول سکھا دیو جڑے سوکھے بھی ہون تے قرآن دا بدل بھی ہون، قرآن دا بدل بھی ہون تے ہون بھی آسان۔ شوق دی گل ہے نا، شوق دی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں کوئی ایسے بول سکھا دیو جڑے آسان بھی ہون تے ہون بھی قرآن دا بدل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بابا جی اچھا پھر یاد کر لو، تسی پڑھیا کرو۔ کی پڑھیا کرو؟ سبحان اللہ، تسی نہیں پڑھ لو۔ آج اس طرح سمجھو کہ میں جو کلاس لگی تو تمہیں یاد کرا رہے ہیں، میرے نال پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کنے کلمات ہو گئے؟ پانچ کلمات۔ آپ نے فرمایا انہوں پڑھ لے، یاد کر لے، ایک قرآن دا بدل ہے۔ انہیں کیا ایک منٹ کی ٹھہر جائے، جلدی نہ کرے آجے، مینوں ذرا نہ پڑھ لین دے اس طرح نہ اپنے ہاتھ تے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انج کیا کہ نا تے اے جڑے دیہاتی لوگ ہوندے نے تھوڑے جڑے دلیر ہوندے نے، کہن لگیا بے تکلف جا لوگ ہوندے نے، کہندا ہے اللہ دے نبی اے تے سارے کلمات اللہ واسطے نے، میرے واسطے کی ہے؟ اے تے کلمات اللہ واسطے نے، اللہ دی تسبیح تحمید تمجید دے اندر بیان ہوئی ہے، اللہ دی تعریف و توصیف ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی دے وچ میرے واسطے کی ہے؟ کائنات دے امام مسکرائے، آقا فرماندے نے اچھا تو اپنے واسطے بھی یاد کر لے۔ کہندا جی کی یاد کراں؟ آپ نے فرمایا کیا کر اللہم اغفر لی، کہہ دیو تسی بھی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، یاد کر لو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آقا فرماندے نے کلمات تیرے واسطے نے، کنے کلمات ہو گئے؟ 5۔ اللہ اکبر۔ کہندا جی ٹھہر جائے جے مینوں ایک دفعہ پڑھ لین دیو، مینوں دہرا لین دیو۔ اوے لالے موسے والیا، اس بزرگ آدمی نے ایویں اپنے ہاتھ نو پھیلا لیا، کہندا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔
اس طرح انہیں اپنی مٹھ نو بند کر لیا تے بیٹھا بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، او دا چہرہ خوشی دے نال چمکن لگ پیا، مینوں قرآن دا بدل مل گیا، مینوں قرآن دا بدل مل گیا۔ اے کلمات نو پڑھدا جا رہا ہے نالے تردا جا رہا ہے۔ اوے آمینہ دے لال نے جدوں اس بزرگ دے اس منظر نو دیکھیا، کونین دے تاجدار نے فرمایا او میرے صحابہ اس بابے دی طرف تے ذرا دیکھو نا، جدوں آیا سی خالی ہاتھ آیا سی، ہن جا رہا ہے تے خیر دے نال اپنی جھولیاں نو بھر کے جا رہا ہے، خیر دے نال اپنی جھولیاں نو اللہ اکبر بھر کے جا رہے ہیں۔ اوے لالے موسے والیا پھر مینوں ذرا ایک گل دا جواب دے، جڑے کلمات قرآن نہیں قرآن دا بدل نے، قرآن نہیں قرآن دا بدل نے، او کلمات پڑھدا ہویا جڑا جا رہا ہوئے، آمینہ دلال نے فرمایا او خالی نہیں جا رہا، او خیر اور برکت دیاں جھولیاں بھر کے جا رہا ہے۔ تے جیڑا رب دا قرآن پڑھے گا، جیڑا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، تو مینوں دسو کیویں خیر تو محروم رہ سکدا ہے، او کیویں برکتاں تو محروم رہ سکدا ہے؟ نا 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 میرے مسلمان بھائی، اللہ دی قسم ہے قرآن دے نال دل لگا، میں تینوں اے دعوت دین واسطے آیا، بیمار ہے نا، بیمار ہے تے قرآن پڑھ، اللہ اکبر، پریشان ہے تے قرآن پڑھ، غم زدہ ہے تے قرآن پڑھ۔ میں کوئی جناب خطابت دے جوش دے اندر دے گلاں نہیں کر رہا، اللہ ذوالجلال آپ ہی تے فرما رہے نے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، اگر تو بے قرار ہے، دل دیاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور قرآن پڑھنے والے میرا اللہ کنا عزتاں دے نال نوازدا ہے۔ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دا حکمران، اللہ اکبر، انہاں نوں چوک دے اندر لے کے آیا۔ غور کریا جے ذرا، بات بڑی محبت دے نال سنن والی ہے۔ کائنات دے امام نے جنہاں دی تربیت فرمائی او تے ہے ہی عظمت والے سن۔ اوے بعد وچ آن والیاں دے متعلق ذرا سن لے میری بات۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فتنہ خلق قرآن دے موقع دے اوپر اس طرح جناب مجمع لگے ہے، مجمع تے وقت دا حکمران اوتھے آ گیا، امام احمد بن حنبل نو جکڑیا، بیڑیاں پائیاں نے، آپ بھی میدان دے اندر آئے تے حکمران کہن لگیا امام او احمد بن حنبل آ دیکھ کتنے علماء نے، کتنے علماء نے جڑے اے بات کہندے نے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، اے بھی تے عالم نے، انہاں کول بھی تے دین دا علم ہے، اے کو غلط کہندے نے، جویں اسی نہیں کہندے یار ساری دنیا ہی ہن جھوٹھی ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ تے دال وچ کالا ہوئے گا نا، کوئی نہ کوئی تے مسئلہ ہوئے گا، سارے ہی تے غلط نہیں کہندے، کہہ سکتے نے سارے غلط، بالکل کہہ سکتے نے سب غلط، تینوں تے اسلام نے بات اے معیار قائم نہیں کیتا، اسلام تے کہندا تحقیق کر، ان جاء فاسقم بنبأ فتبینوا، سنیاں سنائیاں دے پیچھے کناں دے کچے نہ بنو، کہندا امام صاحبان جبہ کبہ و دستار اے بھی تے علم و فضیلت والے نے، غلط کہہ رہے نے، میں بھی یہ ہوئی بات کہنا، اے بھی یہ ہوئی بات کہیں دے، تو ہی رہ گئے ہیں، تو کلے ہی ان سچا ہو گئے ہیں، تم ہی کہہ دے قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ میں قربان جاواں امام احمد بن حنبل نے جڑا جواب دیتا،
حضرات ذرا توجہ کرنا، آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا وقت دے حکمران اے سامنے نیزیاں والے کھڑے نے، تلواراں والے، مینوں اے دکھان دی لوڑ نہیں، نہ مینوں کسے دے علم دے نال مرغوب کر، نہ کسے دی مسند اور کسے دی گدی مینوں دکھا، نہ اپنی بادشاہی دا روب میرے اوتے پا۔ اگر مینوں منوانا چاہ رہے ہیں، مینوں منوانا چاہ رہے ہیں، پھر ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ۔ اے اللہ دے قرآن دی ایک آیت، پورا قرآن نہیں، قرآن دی ایک آیت میرے سامنے پیش کر دے، یا پیغمبر دا ادنا جا چھوٹا جا فرمان میرے سامنے پیش کر دے، اللہ دی قسم ہے میں دنیا دی طرف کدی بھی نہیں دیکھاں گا، اسے وقت ہی تیری بات من لواں گا، بس قرآن میں نو دکھا دے۔ قرآن دی ہے تو میرے نوجوان بھائی تم ہی یہ ہوئی کیا کر، میں نو قرآن دے وچوں کچھ دکھاؤ، یا پیغمبر دے فرمان دے وچوں دکھاؤ، میں نو کسے دی گدی، کسے دی پگڑی، کسے دی دستار نہ دکھاؤ، اے نہ دکھاؤ کہ کتنا مجمع کسے دے پیچھے لگے آئے۔ اللہ اکبر، ایک کوئی بھی چیز معیار نہیں، اللہ اکبر، بلکہ قرآن کی کہندہ اکثرہم لا یاکلون، بہتے لوگ تے ہندے بے وقوف اور پاگل نے۔ حضرات ذرا توجہ کریا کرو، اللہ دا قرآن یا پیغمبر دا فرمان، اللہ دا قرآن یا پیغمبر دا فرمان، تائیں تے میں اس بات دا اظہار کر رہے ہیں گلی گلی، اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سارے نہیں بول دے اور پیچھے والے تے اکا ہی نہیں بول دے، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، او کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں، سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی نہیں۔ آمینہ دے لال دی بات کر رہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کہندے اچھا پھر مار کھان واسطے تیار ہو جا، جلاد بلائے، کہندے ہر جلاد ایک کوڑا مارے گا، دوسرا کوڑا ایک نے نہیں مارنا، وہ دوسرا مارے گا، تاکہ طاقت دے اندر کوئی فرق نہ آئے، دنیا نو پتہ لگے کہ حکمران دے حکم نو ٹھکرانے والے دا انجام کی ہوندا ہے۔ انہوں کی پتہ سی انجام دا، انہوں بیچارے نو طاقت دے نشے دے اندر انجام دا کی کسے نو پتہ ہے اپنے انجام دا؟ بولو، کسے حکمران نو پتہ ہے اپنے انجام دا؟ کسے نو بھی نہیں پتہ کی ہونا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں گل کوئی نہیں کرنی، آج کل کئی بندے بڑے غصے چ نے، ہائپر ہوئے نے، کیونکہ ٹینشن بڑے عروج تے۔ اللہ اکبر، حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لٹا لیا گیا زمین دے اوپر، اوے لالے موسے والے پیغمبر دے امتیا، اللہ دا قرآن دا نام لے کے اپنی دکانداریاں چلانیاں بڑیاں آسان نے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے او لوگو، اللہ دے قرآن دی خاطر برسر بدار ریاستاں دے جبر برداشت کرنے اور کوڑے کھانے بڑے مشکل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ
علیہ نو پہلے جلاد نے پہلا کوڑا ماریا آپ بے ساختہ فرماندے نے اللہ اکبر. کوڑا کوئی معمولی نہیں سی. محدثین نے بیان کیتا ہے ایسا کوڑا سی خود دیکھے ہے اگر کسی مضبوط جان والے ہاتھی نو وجدا وہ بھی چیخدا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جاندا. وہ کوڑا وج رہا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. دوسرا کوڑا بجیا. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا جلاد آیا انہیں تیسرا کوڑا ماریا. امام احمد بن حنبل دی زبان وچوں کی نکلیا کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ اکبر. وہ چوتھا جلاد آیا انہیں چوتھا کوڑا ماریا. تو امام احمد بن حنبل کی فرماندے نے آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دا بولو کلام ہے. اللہ دا کلام ہے. اللہ اکبر. ہوئے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے. اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے. بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے طرف محمد گلی الہیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جڑی گل میں تمہیں سنا رہا امام صاحب دے قصے دے وچ بعد دے وچ میمون فرماندے نے کہ میں اس مجمع دے وچ موجود سا. امام احمد بن حنبل نو جس وقت ماریا جا رہا ہے نا تو انہاں دے جسم دیاں ساریاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں تے خون جسم دے وچوں انج نکل رہا ہے جویں کسے شے دے وچوں تیل نکلدا ہے. کپڑے پھٹ گئے جڑے بدن تے پائے سن کپڑے پھٹ گئے. کہندے نے میں عجیب ہی منظر دیکھیا کہ امام احمد بن حنبل نے جڑی شلوار پہنی سی اپنے سطر نو چھپان واسطے وہ تھلے سے رکھنا شروع ہو گئی. قریب سی کہ امام صاحب برہنہ ہو جاندے. حضرات ذرا توجہ کرنا, توجہ میری طرف رہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جس وقت امام صاحب نے دیکھیا کہ انہاں دا کپڑا تھلے ہو رہا ہے وہ کوڑے کھا کے بھی پریشان نہ ہون والا اللہ دا ولی اس منظر نو برداشت نہ کر سکیا. چہرے دے رنگ اڑ گئے. اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا تے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا. ہونٹ ہل دے ہوئے میں دیکھے. حضرت میمون فرماندے نے لوگو جس وقت میں امام صاحب دے ہونٹاں نو ہل دے ہوئے دیکھیا میں اے منظر ویکھ کے حیران رہ گیا. بس امام صاحب دے ہونٹاں دی حرکت دی دیر سی انہاں دا کپڑا اپنے آپ ہی اتے ہو گیا, اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا. اس بات نے مینوں بڑا متاثر کیتا. میں کیا میں اے وظیفہ امام صاحب کو ضرور پوچھنا ہے جڑا انہوں نے پڑھیا. فوری طور تے ہی اللہ پاک نے جڑا بندہ ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا سی وہ دے کپڑے نو اوپر کر دیتا. اندے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 14 کوڑے وجے بے ہوش ہو گئے. انہاں نے اٹھا کے جناب جیل دے اندر جا کے لٹا دیتا گیا. حضرت میمون فرماندے نے میں انتظار دے اندر کھڑا رہا. میں کتنی دیر تک انتظار کیتا. امام صاحب نو ہوش کدوں آندی ہے؟ جس وقت ہوش آئی میں دوڑدا ہویا انہاں دے کول چلا گیا. اے امام احمد بن حنبل انہاں بد نصیباں دے اندر میں بھی موجود سا جڑے مجمع دے اندر اس منظر نو بے بسی دی تصویر بن کے دیکھ رہے سن. اللہ اکبر. اے امام صاحب میں دیکھیا کی ہے کہ جس وقت تہاڈا کپڑا تھلے ہون لگیا سطر بے حجاب ہون
ہون لگے آئے تھوڑے چہرے دا رنگ بدل گیا اسی آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے کوئی بول بولے سن پھر کپڑا اپنے آپ ہی اوتے ہو گیا اے امام صاحب جی اللہ دا واسطہ مینوں وہ کلمات دس دیو مینوں وہ وظیفہ دس دیو تاکہ میں بھی اپنے اللہ دے کولوں جدوں بھی دعا کراں اسے وظیفے دے نال دعا کراں میرا اللہ میری دعا نو بھی قبول فرما لوے امام صاحب فرمان لگے میں تے کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا کہندا جی میں تواڈے ہونٹاں نو ہلدیاں ہوئے اپنی اکھاں نال ویکھیا تسی کہہ رہے ہو میں وظیفہ کوئی نہیں پڑھیا تسی پھر کی کیا سی امام صاحب فرمان لگے ہو میرے بھائی جس وقت میں نو اس بات دا اندازہ ہویا کہ میری ستر بے حجاب ہو جائے گی میں اس بات نو اس منظر نو برداشت ہی نہیں کر سکیا بس اپنے رب دے نال ہی کوئی گل کیتی اے میرے اللہ جی جتنے میرے اوپر ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جان عرشاں والیا میں تیری خاطر تیرے قرآن دی خاطر برداشت کراں گا اللہ میں بالکل شکوا نہیں کراں گا لیکن اے آسمان والیا میں کدی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ دنیا دے سامنے میں بے حجاب ہو جاواں اللہ جی اس تو پہلے مینوں موت آ جائے اے میرے پروردگار عالم دی اگر تیرے علم دے اندر یہ بات ہے کہ میرا موقف بالکل ٹھیک ہے میں حق دے اوپر ہاں تے عرشاں والیا اپنے بندے دیاں عزتاں رکھ لیں اللہ مینوں اس مجمع دے اندر بے حجاب ہون تو بچا لیں بس اینی گل کرم دی دیر سی میرے اللہ نے اپنی رحمت دے نال اپنی قدرت دے نال میرے کپڑے نو اتے کر دیتا کوئی اللہ والے بنیے تے صحیح تسی مینوں اے دسو ساڈا رب ہن تک ساڈے اوپر کتنیاں عنایتاں اور رحمتاں اور نعمتاں کر رہے اسی اللہ دی خاطر کی کیتا ہے اسی کی کہ ادھر میرے ال دیکھو اسی اللہ پاک دی خاطر کی کیتا ہے کیڑی چیز ہے جڑی اسی اپنے رب دے سامنے پیش کر سکنے اللہ جی ہے تیری خاطر کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ بے قدرے لوگ وما قدر اللہ حق قدری نہ سی جناب قرآن دی قدر کیتی نہ نبی سلطان دی کیتی نہ رب رحمان دی کیتی تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا ہوئے قدر نبی دا امام احمد بن حنبل جس وقت گئے نا دنیا تو اسلامی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ لوگوں نے دجلہ و فرات دے کناریاں تے کشتیاں دے اندر کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اوے لالے موسے والیا مرد ہے عورت نہیں مجبور ہے بے کس ہے آزاد نہیں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جسم تندرست نہیں
ریاست دا جبر برداشت کر رہا ہے، کوئی ایوان اقتدار دے ایوان وچ نہیں یا گھر دے ماحول دے اندر نہیں، اے باوجود کہندے نے موت برداشت ہے لیکن بے حیائی اور بے حجابی برداشت نہیں۔ اور ایتھے ہے بھی خواتین، اور اتنے بڑے بڑے بول، اتنے بڑے بڑے بول، میرا جسم میری مرضی، تمہیں کم اگے نکل گیا۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کیا انہاں دے بھائی نہیں ہے؟ کیا انہاں دے والدین نہیں دنیا تے رہے؟ انہاں دی غیرت کدھر چلی گئی؟ وہ دیکھ کے اپنی نگاہاں دے نال کہ جو بچی اس اسلام آباد دی نور مقدم دے نال اس درندے نے انہوں نوچ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، پھر بھی اسی کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ کدی سوچیا میرے مسلمان بھائیوں، کیا اسی اس بات دا تہیہ کر لیا کہ کوئی یورپ دی غلامی کردیاں ساڈے کولوں کوئی انہاں دی عادت قضا نہ ہو جائے؟ یہ انہاں دے کسے لچے لفنگے نے اپنے چہرے دے ڈیزائن بنائے، ساڈے نوجوان نے بھی بنانے شروع کر دیتے۔ یہ انہاں دے لباس چست ہوئے، انہاں نے بھی لیگیاں پانیاں شروع کر دیتیاں۔ جے انہاں دے کپڑے گوڈیاں تو انہاں نے پھاڑ لے، ساڈے نوجوانوں نے بھی کیا کہ یہ بھی ایک فیشن ہے۔ جے انہاں نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا، انہوں نے کیا جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا عین تہذیب دی علامت ہے۔ جے انہوں نے کھڑے ہو کے کھادا، انہوں نے کیا جی پڑھے لکھے لوگ تے کر دے ہی انجنے۔ او میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، مجھے بتلائیے، میاں والی کے اندر ایک باپ نے، حقیقی باپ نے 7 دن کی اپنی حقیقی بیٹی کو 5 فائر مار کے قتل کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کبھی سوچا تھا 3 سال کی 4 سال کی بچیاں اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں؟ آج بھی قصور کی زینب مردان کی 3 سالہ آسماں پکار کے کہہ رہی ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ موٹر وے کے اوپر ایک ماں کو اس کی اولاد کے سامنے بے آبرو کر دیا گیا۔ وہ یہاں انسان ہیں کہ درندے؟ کس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے میں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، پھر لو سارے جہان، ساری دنیا میں پھر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، آخر میں رب کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کہیں بھی تمہیں کامیابی اور نجات نہیں مل سکتی۔ آج دیکھ رہے ہو پھر دنیا کی معیشت کے ٹائٹینک کو جو جناب ہوتے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامراجی نظام، سودی نظام دنیا میں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کرونا کے بہانے سے معیشت کی تنگی کی بات کرتے ہو، تم نے مرنا تھا۔ جو قوم ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے کر خاندانی نظام کو تباہ کر دے، جو نائٹ کلب بنا کر عورت کو بے آبرو کر دے، جس معاشرے میں چھوٹی معصوم بچیوں کو نحوست کی علامت سمجھ کے مار دیا جائے، جس معاشرے میں میرا جسم اور میری مرضی کے نام کا نام لے کر عورت کے نام کی بولیاں لگائی جائیں، تیرا کاروبار اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک تو ایک عورت کی نیم اریاں تصویر کو سائن بورڈ کے اوپر سجا نہ دے۔ تو نے عورت کو اپنے بزنس کا کمائی کا ذریعہ بنایا، منڈیوں کا مال بنایا، تم نے عورت کی عزت کو تار تار کیا۔ تو نے مرنا ہی تھا، تو نے مرنا ہی تھا۔ جن کے والدین اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں، اپنی حقیقی اولادوں کو بد دعائیں دے رہے ہوں، وہ معاشرے کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ تم دیکھو گے انشاءاللہ الرحمن ان قریب عصر حاضر کا فرعون دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا۔ نام محمد
پیغام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کہندے نے بھڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی، بڑا نعرہ ماریا ماشاءاللہ، نعرہ مارنا نعرہ مارن والے دی آواز تیز ہو گئی ہے، بولن والے اتھے ہی نے ماشاءاللہ۔ وہ کہندے نے زمین جنبش نہ جنبش میاں گل محمد، یہ تکبیر دا نعرہ مار، نعرہ تکبیر۔ بات چنگے بڑے بول سکتے ہو حضرات، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ آئیے میری تہذیب کی طرف آئیے، جس نے عورت کو وہ مقام دیا ہے رب ذوالجلال کی قسم کبھی سوچیے تو صحیح، اور کبھی دیکھو تے صحیح کہ عورت جدوں بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ وہ رحمت بن جاندی ہے۔ جدوں او ہوئی عورت ایک بہن ہمشیرہ دے روپ دے اندر ہوئے، بھائیاں دی غیرت بن جائے۔ وہی عورت ایک بیوی دے روپ دے اندر ہوئے، خامد دی عزت اور آبرو بن جائے۔ وہی عورت جدوں ایک ماں دے روپ دے اندر ہوئے، وہ دے قدماں دے تھلے جنت آ جائے۔ اے ہے مقام۔ آئیے میں بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں، بات میری لمبی نہ ہو جائے، دین دی طرف آئیے، اسلام دی طرف آئیے۔ حضرات میں اپنی آخری بات عرض کر رہے ہوں، میرے مسلمان بھائیو اپنے بچیاں نو دین دی طرف لے کے آؤ، دین دی طرف لے کے آؤ، دین دی طرف لے کے آؤ۔ بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ، بکی بن مخلد اندلس دے وچوں چلے نے، بغداد دے اندر پہنچے، 4 بر اعظماں دا سفر پیدل طے کیتا دین دے علم واسطے۔ 4 بر اعظماں دا سفر ہے تواڈے وچوں کسے دے علم وچ ایسی بات کہ کسے بندے نے علم حاصل کرنے واسطے اتنا لمبا سفر طے کیتا ہوئے؟ جس وقت بغداد دے اندر آئے نا تے پتہ لگیا بھی امام احمد بن حنبل کول پڑھن واسطے آئے سن، وہ تے گرفتار ہو گئے، انہوں نے تے بندہ مل ہی کوئی نہیں سکتا۔ تے اے اللہ دا ولی نہ رون لگ پیا، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، اللہ جی میں اتنا لمبا سفر طے کیتا ہے، اتنا لمبا سفر طے کیتا ہے، اے عرشاں والیا کوئی ایسا اسباب، کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے، میں تیرے پیغمبر دا دین سیکھنا چاہ رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تڑپ دی بات ہے، شوق دی بات ہے۔ ایک بندے نے کہا، اوے بکی، اوے بکی، کوئی بندہ قریب بھی نہیں جا سکتا اس کال کوٹھڑی دے۔ ہاں میں ایک طریقہ ہے لیکن وہ تو اختیار نہیں کر سکتا۔ کہندا وہ کیڑا ہے؟ کہن لگیا ہے جڑے نا منگن والے فقیر، یہ میں دیکھیا انہاں نوں کوئی نہیں روکدا، یہ منگدے منگدے اتنے چلے جاندے۔ ایک لمحے دی بھی دیر نہیں کیتی کہ لوگ مینوں کی کہن گے، سانوں تے اس جملے نے مار دیتا ہے نا، ساڈی تے پوری زندگی اس لفظ دے گرد گھومدی کہ لوگ کی کہن گے۔ جیڑا کم کرنا ہے بس لوگاں نوں دکھاਣ وا، لوگ پھر بھی وہی کہن گے جو وہ کہندے نے۔ لوگ کی کہن گے، رب دی ناراضگی لوگ کی کہن۔ اچھا ناراض نہ ہویا جے تسی کہنا مولویاں نوں آ جا کے ہوئی 2-4 گلاں لبدیاں، لیکن ضمناً ایک گل آ گئی کہہ دینی چاہیے، مرضی تے اپنی کرنی۔ اے مثال دے طور تے جڑے بندے داڑھی نہیں رکھدے، یہ کیوں نہیں رکھدے؟ بھی لوگ کی کہن گے، لوگ کہن گے مولوی بن گئے ہیں، وہ کوئی مسیت سانبھ لئی ہو، اور تیری کیڑی عمر ہے داڑھی رکھن دی، کی کم کر لیا صوفی صاحب، لوگ کی کہن گے؟ وگرنہ ایک سکھ نو کوئی شرم نہیں، کوئی وہ جوڑا جی اپنا چھڑ دے ہی نہیں جتھے مرضی چلا جائے، پگڑی جی چھڑ دے ہی نہیں، داڑھی بھی انہیں رکھی اپنے گرو دی سنت دے مطابق۔ ادھر ماشاءاللہ عاشقان رسول نے نبی دی سنت نال پیار نہیں، پیغمبر دی سنت دے مطابق داڑھی نہیں رکھ دے، وہ گرو دی سنت نہیں چھڑ دے۔ حضرات ناراض نہیں ہو گئے، بات میں بس نہیں کرنی سی، اس تو اگے نہیں کرنی۔ حضرات ذرا غور کرے آجے میری بات دے اوپر، لیکن کدی غور تے کرو نا، لوگ کی کہن گے، لوگ تعریف نہیں کر دے، تیرے منہ تے تعریف کرن گے، بعد وچ اوہی کہن گے جو کچھ اسی ایک دوجے دے بارے کہنے، کچھ نہیں چنگا کہن لگے۔ اللہ اکبر، کم از کم سرکار مدینہ دے سامنے تے چہرہ اہو جا لے کے جا کے سرکار دیکھ کے فرمان میرا ہی ہے، میرا ہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہیں نے 3 موقع ہوندے نے جدو بندے دے چہرے نو دیکھیا جاندا ہے، 3 مواقع لالے موسے والے آ جدو بندے دے چہرے نو لوگ لازمی ویکھدے نے۔ ایک موقع ہو کہ جدو بچہ پیدا
پیدا ہوندا ہے دنیا تے ہوندا ہے سارے آ کے اس بچے دا منہ ویکھدے نے جناب مائیاں ویکھدیاں نے نک کہو جہا ہونٹ کہو جہے نے رنگ کہو جہا نانکیاں تے گیا کہ دادکیاں تے گیا ہے ابو جی تے گیا کہ امی تے گیا ہے توجہ کرنا پھر وہی بچہ جدوں جوان ہو گیا ہے او دا نکاح ہو گیا جس دن وہ دلہا بنیا لوگ وہ چہرے نو ویکھدے نے اللہ اکبر تے تیسرا موقع جدوں بندہ دنیا تو چلا گیا ساڈے وچوں اکثر لوگ وہ نے جنہ دے دو مواقع گزر چکے ہیں تیسرا موقع رہ گیا تیسرا موقع رہ گیا کہ مرضی تیری ہے تو کہو جا چہرہ بنانا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میں تینوں دعوت دینی چاہ رہا ہوئے نہ ویکھی لوکاں ول تے ویکھی نہ جہان ول ویکھ نہیں تے ویکھیا کری رب دے قرآن ول کہہ دے سبحان اللہ ایک ہاتھ چوک کے کہہ سبحان اللہ ویکھی نہ لوکاں ول تے ویکھی نہ جہان ول ویکھ نہیں تے ویکھیا کری رب دے قرآن ول اوے سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں حسن سہیب وانگوں زید خبیب وانگوں نبی دی ذات اتوں جندڑی گھمائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں اور کہن والے نے ساڑے کلچر نو سامنے رکھ کے اللہ اکبر اس معاشرے دی عکاسی کر دیا ہویا بات سمجھائی ہے اوے نہ ویکھی رانجے ول تے ویکھی نہ ہیر ول ویکھ نہیں تے ویکھیا کری بدر منیر ول اوے حق دی گل سجنا حق دی گل سجنا ہر تھاں سنائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں تے لالے موسے والے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہوں اوے نہ ویکھی سونی ول تے ویکھی نہ مہی وال ول ویکھ نہیں تے ویکھیا کری آمینہ دے لال ول سنت نبی دی سجنا منہ تے سجائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں چولی وچ پائی جائیں جناب بکی نے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچیا لوگ مینوں کی کہن گے اتاریا لباس فقیراں والا لباس پا لیا ہاتھ دے اندر کشکول پکڑ لیا اے اللہ دا ولی صداواں لگامدا ہویا جا رہا ہے اللہ اکبر اے نہیں سوچیا لوگ کہن گے اتنی بڑی برادری دا اتنا عزت والا احترام والا اے کیڑا کم شروع کر دیتا ہے کشکول پکڑ کے صداواں لگام دے ہوئے جا رہے نے شیئا للہ اوے ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا اوے تم مفت دے اندر رب دا دین سکھن واسطے تیار نہیں اوے مسجداں تیرا انتظار کر رہی آنے رب دا قرآن تیرا منتظر ہے میرے مسلمان بھائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر تے جڑیاں باتاں میں آخر تے کرنیاں چاہ رہے ہیں اے تے چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں سی 70,000 حدیثاں 11 سالاں دی عمر دے اندر سانو 17 سالاں دی عمر دے اندر 11 حدیثاں نہیں یاد اور جناب بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ شیخ جی دس دیں بیان کر دیں حضرت شیخ محمد راشد صاحب اللہ پاک اس نوجوان دی محنتاں قبول فرمائے اے میں نو کہن لگے کہ اوکھیاں گلاں نہ کرے جے اگے بچے بیٹھے ہون گے پتہ نہیں انہاں سمجھ ہی نہ آئے اتوں دی لنگ جن ساری اس پروں میں نہ کولو اجازت لے رہے ہیں حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر بچے سگوں گلاں زیادہ یاد رکھ دے نے شیخ جی حضرات ذرا غور کرے آجے جناب امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ 4000 میل دین دا علم حاصل کرنے واسطے 4000 میل سفر پیدل طے کیتا 4000 میل اور ایک گوانڈ وچوں بچیاں نو پڑھن واسطے نہیں بھیج دے
5-5 ہزار 7-7 ہزار دی فیس دے رہے ہو، مفت دے اندر قرآن پڑھان واسطے تیار نہیں. شہنشاہ دا کلام، مالک الملک دا کلام، سارے علماء دا، علوم و فنون دا سردار. بچہ ستا ہے نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا، ماں نے کہا، باپ کہندا ہے پہلی تو گل ہے کہندے ہی نہیں، جے کدی کہہ دے بھی انہوں اٹھاؤ نماز واسطے تے ماں ہی بول پیندی. اور راتی لیٹ ستا ہے کم کردا رہا ان چر، کوئی نہیں اٹھ ہی پینا ہے نا. تسی مینوں آپ دسو ایمانداری نال، سویرے کئی والدین آندے نے، قاری صاحب ذرا بچے نوں جلدی چھٹی دے دے، انہیں سکولے بھی جانا ہوندا ہے. یعنی اہمیت ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں. اللہ اکبر. جے رب دے کلام دی کوئی اہمیت نہیں تے پھر رب تے دیکھ ہی رہا ہے نا، پھر اللہ دے نزدیک ساڈی اہمیت کی ہو سکتی ہے؟ حضرات ذرا توجہ کرے، آج توجہ ہے توجہ. چولاں ال کہ میرے ال؟ تیرے ال کہندے نے. چلو ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جی میرے ال. میں بس ہن بات نو ختم کرن لگیا. حضرت بقی بن مخلد، حضرت امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا آخری وقت ہے تے لیٹے نے تے آخری ساواں چل رہی ہیں. بات ذرا بڑی توجہ دے نال سنن والی. تے انہاں دے شاگرد کول بیٹھے نے، شاگرد بھی کوئی عام نہیں، ابو حاتم الرازی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے، او شاگرد کول بیٹھے نے. تے شاگرد پریشان بڑے نے. کیوں پریشان نے؟ کہ استاد جی نو تے آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے سی، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. 7 لاکھ حدیثاں دا حافظ، 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد، حافظ الحدیث، ایتھے نماز یاد نہیں، عمرہ گزر گئیاں نماز جنازہ یاد نہیں. کوئی ساڈا پیارا فوت ہو جائے بندے لبدے پھرنے ہیں غسل دین واسطے. 7 لاکھ حدیثاں دا حافظ تے شاگرد کم رہنے کول، آخری ساواں چل رہی ہیں. خاموش. اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کہندے نے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب سی نا، استاد جی اگے بول دے نہیں پہ، کی کریے؟ انہوں تے کلمہ پڑھنا چاہیے. پھر کہندے نے حدیث ماد پڑھنے، شاید انہوں یاد آ جائے. سند دے نال حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی، سند دے نال. تے درمیان دے وچ نہ چھڈ دین، جویں استاد جی نو اس طرح معلوم ہوئے کہ انہوں اگے آ نہیں رہا. ایک نے پڑھی انہیں درمیان چ چھڑ دیتی، دوسرے نے پڑھی انہیں درمیان چ چھڑ دی. جناب امام ابو زرع انہاں دے کن وچ جدوں آواز پئی ہے نا، آخری ساواں چل رہی ہیں، جدوں بندے نو اپنے آپ دی ہوش نہیں ہوندی، اپنے آپ دی ہوش نہیں ہوندی، تڑپ اٹھے، اشارہ کر کے کہنے لگے مینوں اٹھا کے بٹھاؤ. انہاں نو پیغمبر دی حدیث نہیں آ رہی، نبی دی حدیث نہیں پڑھی جا رہی. انہوں نے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے. تو امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمزور جی آواز نکل نہیں رہی، سارا دور لگا کے حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی. آپ فرماندے نے حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، عن صالح بن ابی عریب، عن کثیر بن مرہ، عن معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا بس اینی گل کہی ہے تے روح پرواز کر گئی. اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا، سونے نبی نے کی فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہہ دے سبحان اللہ. وہ جی دا آخری کلمہ، جی دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا، جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن اخیر او دی اچھی ہوئے گی جڑا محبت کرنے والا ہوئے گا. قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ بیگم کوٹ چوک دے اندر قرآن پڑھدا، اللہ نے اپنے کول بلا لیا. وہ کدی خواہش نہیں کہ قرآن پڑھدا جائے، کدی تمنا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھدا جائے. لیکن میرے بھائیو
جنہاں دیاں محبتاں ہون قرآن دے نال آخری وقت بھی قرآن انہاں نو نصیب ہوندا ہے او جنہاں دی تار ملی ہوئے عرش والے رحمان دے نال اللہ اکبر او جنہاں دیاں دوستیاں ہون جنہاں دا دلوں پیار ہوئے نبی سلطان دے نال نبی دی ختم نبوت دے نال اللہ اکبر کبیرہ میرا مدنی پیر لسانی ہے میا من دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھران کلمے پڑا جاوے اس پیغمبر دے نال محبت ہونی چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ سنا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ سنا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دی دعوت میں دے رہے ہیں ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ خود میرے نبی نے بات یہ سنا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر دیکھ لو ملک پاکستان دے اندر کتنا دنیا باہر نکلی ہے کوئی اپنے اقتدار نو بچان واسطے لوگاں نو بلا رہے ہیں کوئی کسے دے اقتدار نو گران واسطے لوگاں نو بلا رہے ہیں اور کس طرح جناب بولیاں لگ رہی ہیں اور کیڑے جناب کھیل کھیلے جا رہے ہیں لیکن دنیا ہے کہ جناب نکل رہی ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر لکھاں دی تعداد دے اندر رش لگے نے روڈاں دے اوپر روڈ جام نے ارباں روپیہ قوم دا سرمایہ ملک و ملت دا صرف کیتا جا رہا ہے اور ذرا توجہ کرنا اے اقتدار دے حریص اور لالچی انہاں نو اس بات دا علم نہیں انہاں نو اس بات دا علم نہیں پوری دی پوری قوم دا بوجھ اپنے کندھیاں دے اوپر لین واسطے تیار ہو گئے کتنے بڑے اے دلیر نے حضرات ذرا توجہ کرنا جس وقت عمر بن عبدالعزیز نو وقت دا حکمران نامزد کیتا گیا مجمع دے اندر سناٹا چھا گیا ایک آواز گونجی کسے کہن والے نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں نے کہ دیکھیا کہ کون بندہ ہے جنہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز ہر دل دی دھڑکن ہے ہر انسان او دے نال پیار کردا ہے جوانی دے عالم دے اندر وہ ہر انسان دا محبوب بن گیا اتنا با کردار انسان سی جس وقت لوگوں نے پلٹ کے دیکھیا پیچھے دیکھیا کہ انا للہ پڑھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود عمر بن عبدالعزیز سی جدے چہرے دے رنگ اڈے سن کہ میں اس قوم دا جواب اللہ دی عدالت دے اندر کی دواں گا تسی کتنے دلیر ہو کہ مرے جا رہے ہو اقتدار دی خاطر تانوں اپنی آخرت یاد نہیں تانوں حساب یاد نہیں بہرحال انہاں لوگاں دا کم ہے تسی انہاں نو منو انہاں دے پیچھے لگو مار کھاؤ دوڑو ایک دوسرے دے گریباں نوچو اے تواڈی اپنی سوچ ہے لیکن ہر کسے دی اپنی اپنی دعوت کوئی کدھر جا رہے ہے کوئی سندھ دی طرف جا رہے ہے کروڑا روپے خرچ کر کے لیکن میرے مسلمان بھائیو اس فتنیاں دے دور دے اندر جدوں براہ راست پیغمبر دی ختم نبوت دے اوپر حملے کیتے جا رہے نے کدھر چلی گئی نبی دی امت جڑی چوکی دار سی جڑے جناب پیغمبر دی ختم نبوت دا دفاع کرنے والے سن وہ کدھر چلے گئے او میدان دے اندر نکلن واسطے تیار کیوں نہیں نکلن واسطے وہ اقتدار والے سیاستدانہ دے پیچھے نکلنے والوں کوئی ہے اس بات کا جواب کہ نبی دی آبرو دی خاطر تسی باہر نکلن واسطے تیار نہیں آئیے میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں اغیار کو کہہ دو
اخلاص و مروت کی دولت کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو پھر لعنت اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ قرآن دے نال اگر محبت نہیں، اگر پیغمبر دے نال وفا نہیں، پھر ایہو جی امت نو جیم دا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو ایک چھوٹی جئی کاوش ہے، جان دی قربانی دی بات نہیں، مال دی قربانی دی بات نہیں۔ کل انشاءاللہ الرحمن جان اساران ختم نبوت کل انشاءاللہ الرحمن 31 مارچ نو مغرب دی نماز تو بعد منی اسٹیڈیم گجرانوالہ دے اندر اپنی عقیدت دا اظہار کرنے واسطے، کائنات دے ایمان واسطے، کسے دنیا دے انسان واسطے نہیں، کسے جماعت اور تنظیم واسطے نہیں، اپنی حاضری لگوان واسطے اور نبی دے دشمنانو ایک پیغام اور ایک میسج دین واسطے کہ اجے اسی زندہ ہاں، مر نہیں گئے۔ انشاءاللہ الرحمن ہر باطل قوت دا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ وقت دی بات کر دے ہو، اسی تن من دھن قربان کر دیاں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہر دور دے اندر، ہر قسم دے حالات دے اندر نبی دے دشمناں دے نال ٹکراؤں دے رہاں گے، ختم نبوت دے پرچم نو لہراؤں دے رہاں گے انشاءاللہ۔ پھر جاؤ گے کل ایک رات ختم نبوت دی خاطر کرو گے ہمت انشاءاللہ، کرو پھر وعدہ، کرو وعدہ انشاءاللہ۔ ذیشان قدوسی صاحب انشاءاللہ قافلہ لے کے جا، حضرت قاری صاحب قافلہ جائے گا، جاؤ گے نا انشاءاللہ الرحمن، میری خاطر نہیں، پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر، دنیا نو ایک میسج اور پیغام دین واسطے کہ اسی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار۔ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جان گے انشاءاللہ، کرو 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 ہمت کرو۔ اوے جانا تے پے گئی، وہ کہندے نے پیسہ چنگی تھاں تے نہ لگے تے ہور تھاں تے لگ جائے گا، پیسے نے تے لگنا ہی لگنا ہے، جانا تے پینا ہی ہے۔ گجراں والے تو گاں بھی جانا پے جائے گا، کئی واری گئے ہو، کیڑا زندگی پہلی دفعہ جانا ہے، لیکن ایک دفعہ ختم نبوت دی خاطر ضرور جایا جے، اے میری دعوت ہے۔ اللہ پاک سانو ہمت دے، توفیق دے، جڑے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک انہاں نو دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، جتنی میں تقریر کیتی ہے یہ آخر دے اندر نچوڑ یہی ہے کہ اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ، اپنے بچیاں نو اس مدرسے دے اندر داخل کراؤ، وقت نو ضائع نہ کرے آجے، بچیاں دی عمر برباد نہ کرے آجے۔ انشاءاللہ الرحمن میرا اللہ ہر تواڈی ضرورت نو پورا کرے گا، ہر آرزو نو پورا کرے گا۔ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، بچیاں نو قرآن دی تعلیم، دین دی تعلیم دلاؤ۔ سارے ساتھی دعا کر لیے جی، دعا کر کے کھانے دا بھی انتظام ہے، کھانا کھا کے جائے جی، کھانا کھا کے جائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جڑے بچے تیرے دین دی قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ جنہاں والدین نے اپنے بچیاں نو وقف کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس محنت نو، اللہ اس کاوش نو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ انہاں بچیاں نو والدین واسطے، اساتذہ کرام واسطے اور اس جامعہ مدرسے دے معاونین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے اللہ سارے دیاں اولاداں نو دین دے عالم مبلغ اور دائی بنا دے۔ اے میرے اللہ سانو صراط مستقیم تے چلن والا بنا دے۔ اے میرے اللہ بیماراں نو مکمل صحت عطا فرما دے۔ اللہ فوت شدگان نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ اے تیری عبادت دا گھر تیرے بندیاں نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اللہ تو انہاں دے جنت دے اندر محلات تعمیر فرما دے۔ اے میرے اللہ فتنیاں دا دور آئے، اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔
اللہ عفت و عصمت چادر و چار دیواری ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دے اندر بڑی افراتفری دا ماحول ہے، ایک دوسرے دے نال نفرتاں لڑائیاں جھگڑے دست و گریبان، اللہ اقتدار دے ایواناں تو لے کے گھر گھر دے اندر نفرتاں عام ہو گئیاں نے۔ اے عرشاں والیا اس طرح لگدا ہے جویں تو ساڈے اوپر ناراض ہیں۔ وہ کسی نے کیا سی بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اللہ تو خود فرما رہے ہیں اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے ساڈے اپنے کیتے ہوئے برے اعمال نے جو اسی دیکھ رہے ہیں۔ اے عرشاں والیا تو سانو معاف فرما دے اللہ، اسی تیرے گنہگار بندے ہاں اللہ، ساڈے متعلق آسمان تو خیر دے فیصلے فرما دے۔ اے میرے اللہ ساڈے دلاں دے اندر محبتاں پیدا فرما دے اللہ، ملک پاکستان نو ہر قسم دے لڑائی جھگڑے افراتفری اور ملک دشمنی تو اللہ محفوظ فرما۔ اللہ جڑا اس ملک واسطے تیرے دین واسطے تیرے محبوب دی سنت واسطے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے بہتر ہے اللہ، او بندہ ساڈے واسطے حکمران بنا دے۔ اے میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں معاشی تنگیاں دور فرما دے اللہ، ساڈی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اے میرے اللہ آسمان تو خیر دے فیصلے فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تمام آنے والے والنجم إذا غوى